1945 کا واقعہ ہے۔ ہندوستان کے ایک مینوفیکچرر اسٹرن جرمنی گئے۔ وہاں ان کو ایک کارخانہ میں جانے کا موقع ملا۔ وہ ادھر ادھر گھوم کر کارخانے کی پرفارمنس دیکھتے رہے۔ اس درمیان میں وہ ایک کاریگر کے پاس کھڑے ہو گئے اور اس سے کچھ سوالات کرنے لگے۔ بار بار خطاب کرنے کے باوجود کاریگر نے کوئی توجہ نہیں دی۔ وہ بدستور اپنے کام میں لگا رہا۔ کچھ دیر کے بعد کھانے کے وقفہ کی گھنٹی بجی۔ اب کاریگر اپنی مشینوں سے اٹھ کر کھانے کے ہال کی طرف جانے لگے۔ اس وقت وہ کاریگر ہندوستانی مینوفیکچرر کے پاس آیا۔ اس نے مینوفیکچرر سے ہاتھ ملایا اور اس کے بعد تعجب کے ساتھ کہا، کیا آپ اپنے ملک کے کاریگروں سے کام کے وقت بھی باتیں کرتے ہیں؟ اگر اس وقت میں آپ کی باتوں کا جواب دیتا تو کام کے چند منٹ ضائع ہو جاتے اور کمپنی کا نقصان ہو جاتا، جس کا مطلب پوری قوم کا نقصان تھا۔ ہم یہاں اپنے دیش کو فائدہ پہنچانے آتے ہیں، دیش کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آتے۔ یہی وہ کردار اور کیریکٹر ہے جو اسٹرن نیشن کی ترقی کا راز ہے۔ 1945 میں اتحادی طاقتوں یعنی آلائڈ پاورز نے جرمنی کو بالکل تباہ کر دیا تھا، مگر صرف 25 سال بعد جرمنی دوبارہ پہلے سے زیادہ طاقتور بن چکا ہے۔ اور اس ترقی کا راز یہی ہے کہ وہاں کا ہر فرد اور ویکتی اپنی یہ ذمہ داری سمجھتا ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی کو بخوبی طور پر انجام دے۔ وہ اپنی ذات کو اپنی قوم کے تابع سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو اپنی قوم کے انڈر سمجھتا ہے۔ ہر آدمی اپنی ضرورت میں لگا ہوا ہے، مگر سماجی فائدے کی قیمت پر نہیں، بلکہ ویکتیگت محنت کی قیمت پر۔ جہاں انڈیویجول اور نیشن کے فوائد میں ٹکراؤ، وہاں وہ قوم کے فوائد کو ترجیح دیتا ہے اور اپنی انڈیویجول خواہش کو دبا لیتا ہے۔ قوم کی حالت کا انحصار ہمیشہ فرد کی حالت پر ہوتا ہے۔ فرد کے بننے سے قوم بنتی ہے اور فرد کے بگڑنے سے قوم بگڑ جاتی ہے۔ قوم کا معاملہ وہی ہے جو مشین کا معاملہ ہوتا ہے۔ مشین اسی وقت صحیح کام کرتی ہے جبکہ اس کے پرزے صحیح ہوں۔ اسی طرح قوم اور نیشن اس وقت درست رہتی ہیں جبکہ اس کے افراد اپنی جگہ پر درست کام کر رہے ہیں۔ مشین بنانا یہ ہے کہ پرزے بنایا جائے، اسی طرح قوم اور نیشن بنانا یہ ہے افراد اور ویکتی بنایا جائے۔ فرد اور ویکتی کی اصلاح کے بغیر قوم کی اصلاح اسی طرح ناممکن ہے جس طرح پرزے تیار کیے بغیر مشین کھڑی کرنا۔ تھینک یو۔